اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک حدیث میں نے پیش کی تھی اور وہ اسی کے بعد جو ہے سوال کر کے میں چھوڑ دیا تھا. وہ حدیث یہ تھی کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان وبینہما مقتلۃ عظیمہ ودعواہما واحدہ. اس طرح کے الفاظ میں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑی جماعتوں میں جنگ نہ ہو جائے، اور بڑی جنگ ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا کہ ہم حق پر ہیں اور ہم حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو کون سی جنگ ہے، میں نے اس کے پہلے وہی سوال کر کے چھوڑ دیا تھا. جنگ صفین کے بارے میں، جنگ صفین کے بارے میں یہ بات جو ہے اہل علم نے لکھی ہے کہ اس حدیث میں اشارہ اسی کی طرف ہے. جنگ صفین یہ امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور یہ صرف اس معاملے میں جو دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہے، جو بات کہی گئی حدیث کے اندر، اس کے لحاظ سے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دعویٰ یہ تھا کہ میں امیر المومنین ہوں، خلیفہ ہوں، وقت کا خلیفہ ہوں، میرے ہاتھ پر پہلے بیعت کر لو، مجھے خلیفہ مانو، تسلیم کرو، اور اس کے بعد جو بھی ہے کارروائی بعد میں ہم کریں گے. اور مخالف کا یہ تھا کہ نہیں، جو لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں ان کو قتل کیا ہے انہوں نے، اور ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، اس کے لحاظ سے ہمیں قصاص کے مطالبے کا حق ہے. یہ صحیح ہے کہ اگر کسی مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے تو قاتل کے خلاف قصاص کے مطالبے کا حق اس کے رشتہ داروں کا ہی ہوتا ہے. تو کہا ہم چونکہ ان کے رشتہ دار ہیں تو ہم اس کے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں. پہلے آپ ان سے قصاص لیجئے، یہ آپ کی صفوں میں موجود ہیں. لیکن بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس موقع پر قصاص لینا یہ بڑا مشکل کام تھا. شاید میں نے پہلے اس سے پہلے کبھی یہ تذکرہ کیا ہے آپ لوگوں سے، ہے نہیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کبھی تذکرہ کیا ہے، کلاس لیا تھا، نہیں وہی جو ہے کبھی میں نے کیا ہے. اسے صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو. اس طرح سے یہ چیز ہوئی اور اسی میں تحکیم کا، یعنی فیصلے کے لیے حکم بنانے کی بات آ گئی، جج بنانے کی بات آ گئی، اور وہاں سے خوارج کی پوری جماعت نکلی تھی. تو یہ پورا جو ہے پیش آیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ان کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا، ساری چیزیں ہوئیں. اس میں سے کچھ لوگ واپس ہو گئے، کچھ لوگ جو ہے باقی رہے، ان کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کی جنگ ہوئی. تو یہ پوری باتیں پہلے میں نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے بیان کی تھی، تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. صرف یہ بتانا کہ یہ قیامت کی علامت بھی واقع ہو چکی ہے. اب اس کے بعد مسند احمد کی ایک حدیث ہے. حدیث کے الفاظ لکھ دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وانہارا وحتى يصير الراكب
وحتی یسیر یاسین یارا بین العراق و مکہ لا یخاف الا ضلال الطریق وحتی یکثر الحرج ما الحرج یا رسول اللہ قال القتل. مسند احمد کی روایت ہے. اب دیکھیے معنی اس حدیث کا. لا تقوم الساعۃ، لا تقوم الساعۃ، قیامت نہیں قائم ہوگی، حتی یعود یا حتی تعود ارض العرب مروجا و انہارا، یہاں تک کہ لوٹ جائے عرب کی زمین ہریالی میں اور دریاؤں میں. عرب کی زمین میں سبزے اگنے لگے، ہریالی آ جائے. کچھ پیدا نہیں ہوتا تھا عربوں کے یہاں، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کی زمین بھی کیسی ہونے لگے، وہاں بھی ہریالی آنے لگے، وہاں بھی پودے اگنے لگیں گے، نہریں بہنے لگیں، دریا وہاں پر بھی بہنے لگیں گے. مروجن و انہار، انہار کہتے ہیں دریا کو، ریور جو انگلش میں کہتے ہیں. تو یہ بہنے لگے. وَحَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ، دوسری بات آپ نے یہ فرمائی. اور یہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ کوئی سوار، مسافر آپ کہہ سکتے ہیں، پیسنجر، راکب، بین العراق و مکہ، وہ عراق اور مکے کے درمیان کا سفر کرے گا. اور اس زمانے کے لحاظ سے عراق اور مکے کا سفر بہت دور کا سفر مانا جاتا تھا. مقصد کیا ہے کہنے کا؟ یعنی صرف یہی دو شہر نہیں، مقصد یہ کہ آدمی دور سے دور مقام کا سفر کرے گا. لا یخاف الا ضلال الطریق، اسے ڈر نہیں لگے گا مگر راستے کے گم کر دینے کا، یعنی راستہ کہیں بھٹک نہ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی ڈر نہیں لگے گا. راستے میں کوئی ہمارا سامان کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہے کوئی ہم کو مار دے گا، ڈاکہ ڈال دے گا، کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. اگر ڈر ہوگا صرف کس کا ہوگا؟ کہیں راستہ بھٹک نہ جائے، راستے کے بھٹک جانے کا ڈر ہوگا. یہ آپ نے دوسری بات فرمائی. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ وَحَتَّى يَكْثُرَ الْحَرْجُ، یہاں تک کہ حرج جسے آپ نے خود کہا اس کا مطلب ہے قتل. قتل لوگوں کو قتل کرنا، مارنا، یہ بہت زیادہ ہو جائے گا. کثرت سے لوگ قتل کیے جائیں گے، مارے جائیں گے. تین باتیں اس کے اندر ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ عرب کی زمین، جو ریت والی زمین، بنجر زمین جہاں پودا نہیں اگتا ہے، وہ اگر ہریالی کہیں نظر آئے تو عرب لوگ دیکھ کر کے بہت خوش ہوتے تھے کہ یہاں پر پودے ہیں، ہریالی ہے. لیکن عرب کی زمین میں بھی اب کیا اگنے لگیں گے؟ پودے اگنے لگیں گے، ہریالی وہاں نظر آئے گی. اور نہریں پانی کے لیے، دریا جو پانی کا انتظام ہوتا ہے، پانی کا انتظام بھی ہونے لگے گا. یہ پہلی چیز ہے. یہ علامت ابھی ظاہر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی. دیکھا ہے کہیں؟ ابھی پوری کوشش ہو رہی ہے عرب کے ان علاقوں میں جہاں پہلے کچھ بھی پیدا نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں پہ وہ حالانکہ
وہ دوسرے ملک سے منگانا ان کے لیے سستا پڑتا ہے وہاں پیدا کرنے کے مقابلے. اور ایسے ہی پانی کے لیے نہریں جو ہے سمندر سے جو ہے اس کو نکالنے کے لیے پانی جو ہے برابر جو ہے جاری ہو، ان کی پوری کوشش ہو رہی ہے. اور بعض علاقوں میں تو بہت زیادہ پارک اور یہ سب چیزیں آپ ہرے بھرے ہر چیز جو ہے آپ دیکھیں گے، اور وہ بھی ایسے علاقے جہاں پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا، کبھی سوچتے بھی نہیں تھے وہ لوگ. یہاں تک کہ میں نے جو سنا ہے سعودی حکومت بھی ابھی پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے یہاں اتنا گیہوں اور چاول پیدا ہو جائے کہ ہم کو دوسرے ملک سے منگانا نہ پڑے. یہ کبھی نہ سوچیں کہ جو قیامت کی علامتیں ہیں یہ حرام چیزوں ہی کے بارے میں رہیں گی، کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ چیز اچھی بھی ہو، لیکن اس کو ایک علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ جب اس طرح کی چیز آپ کو نظر آئے تو سمجھیے کہ ابھی قیامت کیا ہے، قریب ہے. بس اتنا ہی. یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز برائی سے ہی تعلق رکھتی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. تو پہلی بات یہ فرمائی پانی کے تعلق سے. دبئی میں ایک مرتبہ میں نے سنا کہ وہ اوپر پانی ہے، نیچے پانی ہے، بیچ میں روڈ ہے، کیسے جو اس سے گزرتے رہتے ہیں. ہاں کیا ہے اس کو کہتے ہیں، اس کو ایسے جو ہے میں نے سنا، میں تو اس کو جانتا نہیں زیادہ اس کے بارے میں. تو ایسا اب یہ ساری چیزیں لوگ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے چیزیں ہو رہی ہیں. تو ایک یہ سب چیزیں ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو کیا ہو رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب کہ قیامت اب قریب آ رہی ہے. نہیں وہ تو برال بنانا تو ہے ہی ان کو. وہ ایسا تو نہیں ہے کہ جتنی بھی قیامت کی علامتیں ہیں ہم پڑھ لیں تو وہ کریں گے ہی نہیں سرے سے، ویسا معاملہ تو ہے نہیں. وہ تو ہوتی رہیں گی. ہم کو کیا کرنا ہے کہ یہ قیامت کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، ہم ذہن میں سوچیں کہ اب تو قیامت قریب ہے، اس کے لحاظ سے ہم نے قیامت کی علامتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ قیامت کیا ہے، قریب ہے. وہ علامتیں اس کی سب ظاہر ہو چکی ہیں، تو کبھی بھی قیامت ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے عمل کی دعوت ہوتی ہے اس کے اندر. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کو یہ سب باتیں کہی تھیں، صرف عمل کی دعوت کے طور پر جو ہے. اس کے بعد جو دوسرا معاملہ ہے کہ سفر کرنے والا عراق سے مکہ، بیچ میں یہ فاصلہ آج کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں یہ بہت دور مانا جاتا تھا. اس کا سفر اور اس زمانے کا سفر جب یہ جنگلوں سے گزرتے تھے اور یہ جو ریت کا بالو کا پورا یہ ہوتا تھا، ریگستان جسے ہم اردو میں بولتے ہیں، پورا ریت ہی ریت، وہاں پر بھی راستے کے گم ہونے کا بعد ڈر ہوتا ہے کہ راستہ بھول جائیں، راستہ نہ پہچانیں. وہ سفر کرتے تھے اور بیچ بیچ میں جگہ جگہ ڈاکو وغیرہ ہوتے تھے، راستے میں سامان لوٹ لیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ جب سفر کریں گے تو ان کو سفر میں اس کے علاوہ اور کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ کہیں راستہ بھٹک نہ جائے، اور دور سے دور کا سفر کریں گے. یہاں بات ایک مثال ہے عراق اور مکے کی. یہ علامت ظاہر ہوئی یا نہیں ہو گئی؟ یہ ہاں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا ایک مرتبہ بیٹھ کر کے، تو ابھی ایک واقعہ پیش آیا تھا ملیشیا کا یا کہاں کا تھا وہ، ابھی جو ہاں وہ ہوائی جہاز کا پتہ نہیں لگا کہ کیسے جو ہے وہ کہا ہوا. تو یہ حدیث پڑھتے ہوئے مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے. آپ جو ہے جو ہوائی جہاز کا سفر ہے اس کو ذہن میں رکھیے. آپ ہوائی جہاز کے سفر میں سامان کے گم ہونے کا، اس کا کہیں کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. اگر ڈر ہوتا ہے تو کیا ہے، کبھی یہ جو اوپر گیا ہے راستہ کہیں وہ بھٹک نہ جائے جہاز سے. اگر راستہ بھٹک گیا تو پھر اس کے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ اوپر بھی راستہ ہے. یہ اس کو خطوط الجویہ کہتے ہیں عربی میں، ایئر لائنس جو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایئر لائنس، اس کا بھی راستہ ہوتا ہے، اسی راستے سے اس کو جانا ہوتا ہے.
اسی سے پورا وہ جڑا ہوا ہوتا ہے، نظام کی جو ہے یہ نکلا تو کہاں پہنچا، پورا اس کی ایک ایک لمحے کی خبر ہوتی ہے اس کی. لیکن اگر ہٹ گیا تو یہ سب سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بارے میں پتہ لگانا مشکل ہو جائے گا. تو یہ نظام ہے. اگر اس کے بارے میں سوچیں، کیا ٹرین میں سفر کرتے ہیں، بس میں سفر کرتے ہیں، تو ابھی بھی سامان کے گم ہونے کا ڈر رہتا ہے، اور بھی چیزوں کا ڈر رہتا ہے. کبھی ڈاکو آ کر کے، اس میں ہم یہ پلین میں اس طرح کی چیزیں جو ہے نہیں ہوتی ہیں. اس کے سفر میں اس طرح کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے. بس اگر ڈر ہے کہ کہیں یہ راستے سے بھٹک نہ جائے. اور ایسا کبھی کبھی ہوا ہے، جیسے ابھی یہ ملیشیا والا جو واقعہ ہوا ہے، اس کے بارے میں اب تک پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ کیا ہوا ہو، صحیح کیسے ہو، کیا چیز ہو گئی. جو یہ ایک سوچ ہے بہرحال. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ اور بھی حدیثیں ہیں اس طرح کے مانیں گے. یعنی یہ بھی ایک حدیث ہے کہ تنہا عورت نکلے گی، ہاں وہ بھی دور کا ہے، وہ بھی ایک مثال ہی ہے. جو جگہ کا نام بتایا گیا وہ مطلب یہ نہیں کہ اسی جگہ سے نکلے گی. جیسے ہم کبھی کبھی مثال دینے کے لیے جگہوں کا نام لیتے ہیں، آدمیوں کا نام لیتے ہیں، تو ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں، اس چیزوں میں ایک مثال. اس زمانے میں جو دوری ہوتی تھی تو کافی دور علاقہ تھا وہ. آپ نے فرمایا کہ وہاں سے کہاں آئے گی، مکہ آئے گی، اور راستے میں اس سے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، آرام سے چلیے گا. اب ہندوستان سے بھی کوئی عورت اگر ہوائی جہاز سے جدہ جاتی ہے تو اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا راستے میں. ہوائی جہاز کے اس سفر میں اس طرح کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. اسی لیے بعض اہل علم نے جو محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع کیا گیا، لیکن کیا کہا کہ اگر یہ سفر کس کا ہے، ہوائی جہاز کا ہے، اور ایئرپورٹ کے اندر تک اس کو محرم وہاں چھوڑ کے آتا ہے اور دوسرے ایئرپورٹ پر کوئی اس کو ریسیو کر لیتا ہے، تو صرف اس سفر، یعنی اتنا ہی اگر سفر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ فتویٰ دیا اس کی حالات کی وجہ سے کہ اس سفر میں کسی طرح کا کوئی اس طرح کا ڈر نہیں آتا. اگر ڈر ہے تو کس کا ہے، پورے پلین کا ہی ڈر ہے، وہ تو ہے، کسی ایک شخص کا ڈر نہیں ہے، لیکن پورے پلین کا ڈر ہے کہ کہیں اور راستہ بھٹک نہ جائے. تو پھر سب کے لیے مسئلہ آئے گا. اس میں کسی عزت کا، کسی کے سامان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی جان کا بھی مسئلہ اس کے اندر آ جائے گا. وہ جتنا کم خطرے والا ہے اتنا ہی اس کا خطرہ بہت زیادہ، جس میں بچنے کے چانس نہیں ہوتے. بکیٹ بسوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کا، ٹرین کا زیادہ ہوتا ہے، پلین کا کم ہوتا ہے، لیکن اگر ہوتا ہے تو بڑا، اس میں پھر بچنے کا کوئی چانس یا کم ہی چانس ہوتا ہے. بہت کم چانس ہوتا ہے کہ آدمی بچ جائے اس میں، اگر اوپر اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو. یہ دوسری بات فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں کے تعلق سے. تیسری بات یہ ہے جو اس حدیث کے اندر ہے، وَحَتَّى يَكْثُرَ الْحَرَجُ. الحرج خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے مراد قتل ہے. الحرج یہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تو یہ عرب کی اس سرزمین پر لفظ کم استعمال ہوتا. صحابہ کو نہیں معلوم ہے اس کا معنی کیا ہے، تو پوچھا انہوں نے کیا چیز ہے یہ، تو بتایا آپ نے اس سے مراد قتل ہے. جب کثرت سے قتل ہونے لگے تو سمجھو قیامت قریب ہے. اگر قتل کے تعلق سے آپ پوری تاریخ پڑھیں گے، پوری تاریخ پڑھ لیں پورے قتل کرنے کے تعلق سے، تو قتل کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان سے. لیکن لوگ کم تھے تو قتل بھی اس کے بعد سے یہ سلسلہ بڑھتا گیا ہے، بڑھتا گیا. اور قیامت کی علامت کے طور پر آپ نے اس کو یہ پیش کیا ہے کہ یہ زیادہ ہو جائے گا. ورنہ قتل کب سے شروع ہوا؟ یہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، قاتل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا. تو قیامت کی علامت یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو. اور زیادہ اور کم اس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نسبتی چیز ہے، یعنی 10 زیادہ ہے 5 کے مقابلے میں.
ہے کیا زیادہ؟ 5 کے مقابلے، لیکن 10 کم ہے 100 کے مقابلے میں. اس کو کہتے ہیں نسبتی چیز ہے. یہ آپ نے کہا کہ اس کی کثرت ہو جائے گی. اس نسبتی چیز کے ہونے کے باوجود اگر آپ دیکھیں گے حالات کو، تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی کثرت ہوتی جا رہی ہے. کوئی وقت ایسا نہیں گزرا ہے جس میں قتل کی یہ واردات یا قتل کے یہ جو ہے واقعات پیش نہ آتے رہے ہوں، لیکن اس کی کثرت اور دن بدن یہ بڑھتی جائے، ایسا حساب ہے یہ پورے تسلسل کے ساتھ. اور جیسے جیسے یہ چیز بڑھتی جائے گی قیامت اتنی ہی سمجھو قریب ہے. آپ نے اسے علامت کے طور پر بیان کیا. تو یہ بھی کبھی کبھی سوچتے ہیں آج کل کے حالات کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جی وہ تو پہلے ہو چکے ہیں، ابھی جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے. بہت سارے ملکوں کے بارے میں وہاں کے رہنے والوں نے یہ بات بتائی. کبھی بات ہوئی میرے مطلب اردن میں ایک صاحب سے بات ہوئی تو کہا کہ آپ لوگ تو پھر بھی ہندوستان میں بڑے امن میں ہیں، ہم تو یہاں نکلتے ہیں گھر سے سمجھ میں نہیں، یعنی یہ نہیں یقین رہتا ہے کہ زندہ واپس آ جائیں گے. ان جگہوں کی بات جو یہ خاص طریقے سے عرب ممالک ہیں، عربی زبان بولنے والے جو ملک ہیں، یعنی سعودی کی بات نہیں ہے، پورے عرب ممالک، عرب کنٹریز جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے، اگر آپ دیکھیں گے دوسروں کو چھوڑ دیجیے، ابھی صرف آپ ان کو دیکھیں گے تو اتنی کثرت سے یہ چیز ہو رہی ہے کہ کب کہاں کون قتل ہو جائے کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے. بعض روایتوں میں یہ بات ہے کہ یہ جو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قتل یہ زیادہ ہو جائے گا، اس میں یہ بھی بیان کیا کہ جو آدمی مقتول ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے، وہ کیوں قتل کیا گیا اس کو پتہ نہیں رہے گا. جب اس کو آپ سامنے رکھ دیں گے تو پہلے بہت سارے قتل ہوئے، بہت سارے ہوئے ہیں، جیسے ابھی جو ہے وہ جو ورلڈ وار کی بات چل رہی تھی، یعنی عالمی جنگ جو ہوئی اس کے بارے میں بات چل رہی تھی، کافی لوگ مارے گئے ہیں اس میں. لیکن اس کا ایک سبب سمجھ میں آتا ہے آپ کو کہ اس کو مارا گیا تو کیوں مارا گیا. اور جب قتل کی کثرت یوں ہونے لگے کہ جس کو قتل کیا گیا اسے کیوں قتل کیا گیا اس کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ زیادہ کس کی شکل میں ہے؟ فتنوں کی شکل میں. آج کل جو انداز ہے وہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اب نکلے ہیں، کہیں بھی بم بلاسٹ ہو گیا، کس نے کیا، کیوں کیا، کون ٹارگٹ تھا، کون مرا، سب پتہ نہیں. تو یہ جو ساتھ میں ایک چیز اور اس میں ہے بعض روایتوں میں، وہ کیا ہے کہ جس کو قتل کیا گیا اس کو پتہ بھی نہیں ہے. ایک جنگ ہوتی ہے، بڑی جنگ ہوتی ہے. جنگ ہونے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، تو معلوم ہے جو قتل ہوا وہ کیوں قتل کیا گیا ہے، اس کے اسلام کی وجہ سے قتل کیا گیا. دو کافر ملکوں میں بھی جنگ ہو جائے تو کیوں قتل کیا گیا، ایک دوسرے ملک پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے. معلوم ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہے جنگ ہو رہی ہے. اور اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں یہ فوجیوں کے درمیان ہوتی تھی، پبلک اس سے الگ ہوتی تھی. اور ابھی جو کثرت ہے قتل کی، اس کا تعلق کس سے ہے؟ پبلک سے. زیادہ یہ فتنوں کی وجہ سے زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے، زمین میں جو فساد ہے اس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. اور یہ چیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. کبھی ایک ملک میں تھا، ابھی 2 ملک میں ہو گیا، کبھی 2 ملک میں تو کبھی تیسرے ملک میں بھی یہ چیز پھیل گئی، چوتھے ملک میں بھی یہ چیز آ گئی. تو دن بدن دنیا کے ملکوں میں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. یہ اس کے بارے میں تیسری بات تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور سب کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، یہ بات اپنی جگہ پر جو ہے درست ہے. وہ نشانیاں ہم کو نظر آتی، وہ چیز ہم کو نظر آتی ہے. اور آئندہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا
لوگ جو بھی رہیں گے دنیا میں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ کیسے وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، کثرت اس کی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث اور اسی کے ساتھ جو ہے ایک تیسری حدیث بھی جوڑ کر کے میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کروں گا، چونکہ دونوں میں ایک علامت کا ذکر ہے تو دونوں کو ساتھ ہی پیش کریں گے۔ ابو امامہ یہ صحابی ہیں روایت کرنے والے، کہتے ہیں یخرج فی آخر الزمان يخرج في آخر الزمان رجال من هذه الأمة معهم سيات كأنها أذناب البقر ایک دوسری حدیث مسند احمد کی حدیث ہے، دوسری حدیث ہے ابو ہریرہ کے، صنفان من امتی لم اراہما بعد
یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ مسند احمد کی ہے۔ دیکھیے دونوں حدیثوں کا معنی، دونوں حدیثوں کو ساتھ ہی شرح کریں گے، اس لیے کہ دونوں کا تعلق ایک علامت سے ہے۔ پہلی حدیث جو کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اس میں ہے یخرج فی آخر الزمان، آخری زمانے میں نکلیں گے، ظاہر ہوں گے، رجال ایسے لوگ، من هذه الامت، اس امت کے ایسے لوگ، ماہم سیات، ان کے ساتھ کوڑے ہوں گے، ان کے ساتھ کوڑے ہوں گے۔ یہ کوڑا جسے مارتے ہیں اب جو ہے، یہ اس کو جو ہے عربی میں سوت کہتے ہیں، اس کی جمع ہے یہ سیاتو۔ ان کے ساتھ کوڑے ہوں گے، کأنہا اذناب البقر، کوڑے ایسے ہوں گے جیسے گائے کی دم ہے، گائے کی دم، اس کے جیسے کوڑے ہوں گے۔ یغدون فی سخط اللہ ویروحون فی غضبہ، وہ اللہ کی ناراضگی میں صبح کریں گے، صبح میں جائیں گے تو اللہ کو ناراض کریں گے، اور جب لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر کے لوٹیں گے، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض رہے گا۔ تو یہ علامت برائی کے طور پر، یعنی یہ چیز جو ہوگی وہ بری چیز ہوگی کہ لوگوں کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے اور اس کوڑے سے لوگوں کی پٹائی کرتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، ایسے لوگ اس امت میں ظاہر ہوں گے۔ یہ بات نیچے والی حدیث میں بھی ہے، اس لیے میں نے دونوں کو ساتھ میں لکھا۔ نیچے والی حدیث جو کہ صحیح مسلم کی ہے، اس میں یہ بات ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من امتی لم اراہما بعد، میری امت کے دو طرح کے لوگ ہیں جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں، یعنی بعد میں یہ لوگ آئیں گے، ابھی دیکھا نہیں ہے میں نے۔ دو طرح کے لوگ میری امت کے، اس میں پہلا آپ نے بتایا اناس معہم سیات کاذناب البقر، ایسے لوگ جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کے جیسے کوڑے ہوں گے، اس سے لوگوں کو ماریں گے، گائے کی دم کے جیسے کوڑے ہوں گے، اس سے لوگوں کو ماریں گے، ایسے لوگ۔ تو جو پہلے والے حدیث میں اس میں بھی وہ بات ہے جو ہے۔ دوسری علامت یہ بیان فرمائی، وَالنِّسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ مائلاتٌ ممیلاتٌ، اور ایسی عورتیں جو کہ پہنے بھی ہوں گی، ننگی بھی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی، اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، جھکنے والی ہوں گی، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ وہ انشاءاللہ اس شرح میں وہ بات آپ کے سامنے آئے گی، ترجمہ میں نے آپ کے کیا، اس کا کیا ہے۔ اب یہ بات جو آپ کے سامنے ہے، دو طرح کے لوگوں کی بات کہی گئی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ ایسے لوگ جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے اور اس سے وہ لوگوں کو مارتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ان کے ساتھ رہے گی۔ لوگ اچھے ہیں، مطلب کیا ہے؟ لوگ اچھے نہیں ہوں گے، یہ برے لوگوں کی بات ہے۔ برے لوگ ہوں گے، ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے۔ یہ علامت ظاہر ہوئی۔ ہاں، یہ عام بات ہے، مطلب جو ہے کسی میں بھی جو ہے وہ ایسے لوگ نظر نہیں آتے، نہیں۔ اب آج کل تو پیار محبت والے لوگ زیادہ ہیں، ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، یہ سب کہاں جو ہے کریں گے؟ ہاں، تو زمانہ تو ابھی دیکھیں گے اگر آپ تو دن بدن مارنے کو، جہاں مارنا جائز صحیح تھا، وہاں بھی اگر کوئی مار دیتا ہے تو باپ اگر بیٹے کو مار دے تو بیٹا پولیس کو شکایت کر سکتا ہے نا؟ ایسا ابھی ایسا معاملہ ہے۔ شوہر بیوی کے ساتھ تھوڑی سختی کرے تو کہاں جا سکتی ہے؟ وہ کورٹ جا سکتی ہے۔ ابھی تو اس طرح کی چیز ہے۔ ابھی تو لیبر کوڈ بھی ہے، مالک لیبر کو کچھ پریشان کر دے جو کام کرنے والے ہیں تو وہ بھی کہاں چلے جائیں گے؟ کورٹ میں چلو، ان کی بھی اپنی یونین ہے، سارے معاملے ہیں۔ تو اس طرح سے جیسے حدیث میں بیان کیا گیا جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ساتھ تو ابھی اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی، ابھی گویا کہ ابھی یہ علامت اس طرح سے ظاہر نہیں ہوئی ہے، مگر یہ کہ آپ جو ہے قانون کا کوڑا کہیں، کس کا کوڑا کہیں؟
قانون کا کوڑا کہیں تو کبھی ٹاٹا آتا ہے، کبھی پوٹا آتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا قانون آتا ہے، تو اس طرح کی بات آپ کہہ سکتے ہیں جو، لیکن حدیث میں الفاظ تو ایسے نہیں ہیں۔ حدیث میں الفاظ کیسے ہیں کہ جیسے گائے کی دم ہے ویسے کوڑے ان کے پاس۔ ہاں پہلے وہی کہا کہ پہلے یہ چیز تھی، لیکن یہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے جو، تو وہ چیز جو ابھی اس میں ہے کہ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے، اس طرح کی چیز بہرحال ابھی سمجھ جو ہے نظر نہیں آ رہی ہے اس طرح کی چیز، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ظاہر ہو گئی۔ بقیہ بعض لوگوں نے اس کو قانون کا کوڑا جو ہے جیسے اس طرح کی بات جو ہے سے کی ہے، کیونکہ ابھی حالات جو ہیں ان حالات میں دن بدن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مارنا بالکل ختم ہی ہو جائے، تو اس کے لحاظ سے اس طرح کی بات کہی، لیکن حدیث کے الفاظ اس کی تائید نہیں کرتے۔ حدیث کے الفاظ میں بہت واضح ہے کہ کوڑا، کیونکہ تشبیہ بھی دی ہے، جیسے جو ہے بیل کی دم ہے، گائے کی دم ہے، ویسے کوڑے کی جو ہے بات کہی گئی ہے، تو یہ علامت اتنی ظاہر نہیں۔ دوسری علامت کیا بیان کی گئی ہے کہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ ایسی عورتیں جو پہنے ہوئے بھی ہوں گی اور ننگی بھی ہوں گی، مائلات بھی ہوں گی اور ممیلات بھی ہوں گی۔ اس کے بارے میں، اس کی شرح کے بارے میں محدثین کے اقوال ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں شرح کرتے ہوئے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ پہنے ہوئے ہوں گی اور ننگی ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بہت ہوں گی ان کے پاس۔ تو یہ جو پہنے ہوئے ہونے کی بات ہے، یہ کون سا پہننا ہے؟ اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمتیں بھری پڑی ہیں، لیکن بالکل ننگی ہیں کس سے؟ اللہ کے شکر سے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے والی نہیں ہوں گی۔ یہ شاید عورتوں کی جو فطرت ہے اس کے لحاظ سے امام نووی نے بات کہہ دی تھی اس زمانے میں کہ عورتیں بڑی ناشکری کرتی ہیں، تو اس کے لحاظ سے شاید یہ بات کہہ دی ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو ان کو ننگے نکلنے کا رواج تو نہیں تھا اس زمانے میں، تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ دوسری بات بعض لوگوں نے اس کے بارے میں یہ کہی ہے کہ ننگے ہونے سے مراد کیا ہے؟ کپڑا ان کا اتنا تنگ ہوگا کہ کپڑا جسم کو پورے طریقے سے، جسم چھپا ہوا ہے لیکن جسم کے جو ابھار ہیں، سینہ ہے ان کا جو ہے، یہ پیچھے کا حصہ ہے، یہ سب بالکل ظاہر ہوتا رہے گا۔ تو کپڑا ضرور ہے، لیکن کپڑے نے جسم کے جو بھی ابھار ہیں اس کو چھپایا نہیں ہے، وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں نے تفسیر میں یہ بات کہی ہے اس کی شرح میں کہ کپڑا اتنا باریک ہے کہ باریک ہونے کی وجہ سے جسم کا اندر کا حصہ نظر آئے، تو اس کے لحاظ سے یہ بات کہی گئی کہ پہنے بھی ہیں اور ننگی بھی ہیں، لیکن یہ سب پہلے کی شرحیں ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ شرحیں موجود ہیں۔ اب کسی کے سامنے یہ شرح کی نہیں جاتی ہے، کیونکہ اب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ نساء کاسیات عاریات، یہ بات بالکل واضح ہے کہ پہنے بھی ہیں اور ننگی بھی ہیں، دونوں معاملہ بالکل واضح ہے۔ اتنا کم کپڑا ہوتا ہے جسم میں کہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ کیا کپڑا کم پڑ گیا تھا یا پیسے کم پڑ گئے تھے، تو یہ جو ہے معاملہ جو ہے ہو جاتا ہے، اتنا جو ہے جسم کا کپڑا اتنا کم ہوتا ہے، تو اس کے لحاظ سے پہنے بھی ہیں اور ننگی بھی ہیں، اس کی شرح کی ضرورت نہیں، یہ بالکل واضح طور پر ظاہر ہو چکی ہے چیز۔ بقیہ مائلات اور مومیلات کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس کی شرح آپ کے سامنے، اور یہ جو آخر میں ہے کہ ان کے سر کی جو بات ہے وہ کیا، بال کی کیا کیفیت ہوگی، انشاءاللہ اس کی شرح آئندہ ہفتے آپ کے سامنے آئے گی۔ اسی پر درس ختم کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا